ویسے ہیلو کا مطلب ہوتا ہے سینٹ ڈیز اور ہیلو، اور ہیلووین وین کی اگر ہم بات کریں تو ایوننگ میں، رات میں اس چیز کو مناتے ہیں۔ آج اس موضوع کی طرف ہم بات آ رہے ہیں جس کا نام ہے ہیلووین ڈے، جس کو آج کل پاکستان کے اندر ایک فیسٹیول کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ اب ایسے ملک میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہیلووین ڈے منایا گیا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے، اور کیپٹل سٹی میں ان کے دارالخلافہ کیپٹل سٹی ریاض میں یہ ہوا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 35 سالوں سے تقریباً سعودی عرب سے بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی تھی اور امریکہ میں فری میں دی جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا دل دکھا ہوا ہے۔ ویسے اگر ہم یہ بات کریں تو ایک جب قومیں نا اپنا اساس کھو دیتی ہیں، اپنی کردار کھو دیتی ہیں، اپنا وجود کھو دیتی ہیں، اپنی امپورٹنس کھو دیتی ہیں، تو پھر ہم دوسرے قوموں کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں بات کہتا بھی رہتا ہوں، وی آل آر ٹرینڈ فالوورز، ہم ٹرینڈ سیٹرز نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ ہمیں کیا نقصان دے سکتی ہے، یہ چیز ہمارے دین کے کتنے خلاف ہے، ہمارے کتنے معاملات کو یہ ڈیمیج کر سکتی ہے، اس کے سوچے بغیر ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اور جب دل اس سے بھی زیادہ اس بات پہ دکھتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز، کالجز، سکولز میں اس چیز کو باقاعدہ ایز اے فیسٹیول منایا جاتا ہے، پھر اس سے بھی زیادہ دل اس بات پہ دکھتا ہے کہ جہاں سے ہم اس نظر اس سمت دیکھتے ہیں کہ دین کا پیغام یہاں سے آئے گا، جہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے جتنے شعار اللہ ہیں، جتنے ہماری سائنز ہیں، جتنی اللہ کی آیات ہیں، جہاں موجود ہو، جہاں خانہ کعبہ ہو، جہاں مسجد نبوی ہو، اس سعودی عرب کی طرف جہاں کے کیپٹل ریاض کے اندر وہ فیسٹیول منایا گیا ہو، تو آپ مجھے بتائیں دل نہیں دکھے گا؟ آج اس موضوع کی طرف ہم بات آ رہے ہیں جس کا نام ہے ہیلووین ڈے، جس کو آج کل پاکستان کے اندر ایک فیسٹیول کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ اور افسوس یہ کہ ہمارے نوجوان طبقے کو پتہ ہی نہیں، جو بھی چیز باہر کی طرف سے آتی ہے ہم اس کو ایک بڑے ہی امپورٹنس دے کر اس چیز کو مناتے ہیں۔ میں تھوڑی سی اس کو آپ کو ہیلووین ڈے کے انٹروڈکشن دے دوں کہ ویسے یہ ہے کیا۔ ہیلووین ڈے اصل میں ایک اینشینٹ کرسچن ایک فیسٹیول ہے جس کو مناتے ہیں، قدیم ان کا مذہبی ایک تہوار ہے جس کو وہ لوگ مناتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے 31 اکتوبر کو یہ مناتے ہیں اس چیز کو۔ اس کو آل سینٹ ڈے بھی کہتے ہیں، آل ہیلو ڈے بھی کہتے ہیں۔ اس میں اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیڈ پیپل، گوسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ آ کر زندہ لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اور یو کے، یو ایس، کینیڈا اور میکسیکو میں اس ڈیڈ ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، بہت فیمس ہے اس جگہ پر، اور کئی سالوں سے اس کو منایا جا رہا ہے۔ اس دن بچے، بچیاں، بڑے لوگ ایک گوسٹ کا گیٹ اپ کرتے ہیں، ڈرونی باتیں کرتے ہیں، گوسٹ کی کہانیاں سنتے ہیں، سکیری میوزکس اور سکیری موویز، ہارر موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اس کا گیٹ اپ لے کر وہ سامنے آتے ہیں۔ اگر پمپکن، آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے سائڈ پہ پمپکن کی، وہ پمپکن کو سجاتے ہیں اور ایک پمپکن کے اندر وہ اس کو ریڈ شکل دے کر اور وہاں سے وہ گوسٹ کا ایک آپ کو امیج دیتے ہیں۔ اصل میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی لوگوں کے گھر جاتی ہیں، ٹرک، یہ ان کا سلوگن ہے، ٹرک اور ٹریٹ، یہ کہہ کر وہاں ان کو پھر کینڈیز دی جاتی ہیں۔ یہ تمام ان کا ایک تہوار ہے جس میں گوسٹ کی باتیں اور گوسٹ کی چیزوں کو ہمارے اندر انڈلج کرتے ہیں ڈیڈ پیپل کے نام سے۔ دیکھیں، یہ جتنی بھی باہر کی چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے یہاں کی ہماری شعار کے خلاف ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان طبقے کو جنات کی کہانیاں، پھر ہمارے یہاں بلیک میجک آ جاتا ہے، پھر ہمارے یہاں میں بابا بنگالی کے پوسٹ دکھ رہے ہوتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور مختلف قسم کی، کہ انسان شرمندہ ہو جائے کہ پاکستان کے اندر یہ کیا چیزیں ہیں۔ جب ہمیں بلیک میجک دکھتا ہے، ہمارے بچوں کو وہ بیچ میں کھوپڑی بٹھا کر، گولدارہ بٹھا کر اور یہ چیزیں کرنے میں مزہ آتا ہے، پھر ہمیں سوچتے ہیں کہاں سے ہے۔ جب آپ اسکول، یونیورسٹیز کے اندر ہیلووین ڈے منانا شروع کریں گے، جب آپ ریاض سعودی عرب کے اندر ہیلووین ڈے ایز اے فیسٹیول منانا شروع کریں گے اور باقاعدہ اس کی واک ہوگی، تو ہم اپنے بچوں کو کیا پیغام دیں گے؟ مجھے بتائیں ہمارے بچے کس طرف جائیں گے؟ وہ ہارر موویز اور سکیری سانگز سنائیں گے، یا پھر وہ عید میلاد النبی کی بات کریں گے، یا 12 ربیع الاول کی بات کریں گے، عید الاضحیٰ کی بات کریں گے، یا پھر وہ ہیلووین ڈے کی بات کریں گے؟ اور یہ سٹارٹ ہے، آہستہ آہستہ ایسے بہت سارے دن آئیں گے جسی طرح وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ویسے ہیلو کا مطلب ہوتا ہے سینٹ ڈیز اور ہیلو، اور ہیلووین وین کی اگر ہم بات کریں تو ایوننگ میں، رات میں اس چیز کو مناتے ہیں۔ خیر، اس کی طرف آگے بھی چلیں گے کہ ہمارا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کا کیا معاشرے کے اوپر کیا منفی اثرات پڑیں گے۔ تو امتیاز بھائی بھی ہے، ان کو بھی ہم آج کنورسیشن میں اپنے ساتھ ایڈ کر دیں۔ تو امتیاز بھائی، میں نے تو دل کا ایک غبار ہے، آپ کہیں ایک درد ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اور پھر دکھ یہ ہوا کہ سعودی عرب جیسے جہاں ہم اپنے
آنکھیں جمائے بیٹھتے ہیں دینی معاملات میں. جب وہاں بھی یہ کام ہوا ریاض, ویسے کیوں سعودی عرب نے ایسا کیوں کیا, کیا وجہ ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس بات؟ دیکھیں سعد بھائی, کوئی بھی چیز جب آپ کے سامنے آتی ہے نا وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی, اس بالکل کے ایسے پیچھے گراؤنڈ ورک ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور سعودی عرب یہ ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پر دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں نا, جو اسلام پھیلا ہے وہ یہاں سے پھیلا ہے. اب ایسے ملک میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہیلووین ڈیز یہاں منایا گیا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے. اور کیپٹل سٹی میں ان کے, اور ان کے دارالخلافہ کیپٹل سٹی ریاض میں یہ ہوا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 35 سالوں سے تقریباً سعودی عرب سے بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی تھی اور امریکہ میں فری میں دی جاتی تھی. اچھا, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک گراؤنڈ ورک کیا گیا چونکہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے, یہاں پر یہ لوگ کیسے منائیں گے. یہ وہاں پہ گئے ہیں, بچے پڑھے ہیں, پڑھنے کے بعد وہاں ان کو پڑھائی, ان کی ایک سوچ وہاں سے ڈیولپ کی گئی ہے. اب یہ وہ بچے 35 سال کے بعد 40 سال کے بعد واپس آئے ہیں. جب یہ واپس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو اب یہ ان کا اڈاپٹ کیا ہوا کلچر, ان کی جو مورلز, ان کی اخلاقیات, مطلب اگر امتیاز بھائی میں یہ کہوں کہ ہمارے, میں نے جس طرح کہ ہم بہت چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہم ٹرینڈ کے پیچھے فالو کرتے ہیں, تو یہ ہمارے بچے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں گئے اور یہ ایک کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کو مناتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کام. اگر میں اسلامک پراسپیکٹو, یا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی بچے ہیں نا, منا لیے, کیا ہو گیا, ہیلووین ڈے. لوگ تو یہاں میں نے دیکھا ہے کراچی میں ہولی بھی مناتے ہیں, دیوالی, اور دکھ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسکول یونیورسٹیز کے اندر منائی جاتی ہے. تو یہ منا لیا نا, کیا ہوتا ہے, کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں. انسان کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سیکھتا ہے, وہ ہر نئی چیز کو سیکھتا ہے, وہ بعد میں سوچتا ہے کہ صحیح کیا غلط ہے. سیکھنے کا پروسیس اس میں بہت زیادہ. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسکول میں شاید سکھا نہیں رہے اپنا اسلامک طرز؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھو ہم اس کو تفریح کے طور پر یا خوشی کے لمحوں کے طور پر اس کو منا رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے بالکل. ہماری مسلمان قوم یہ ایک ایسی قوم تھی جو ایک ماڈل کے طور پر, نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہے, اور اس کی مثالیں ہمیں ماضی میں بہت ساری ملتی ہیں. مطلب آپ, اگر میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سم اپ کروں اپنے آڈینس کے لیے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشی بالکل منا سکتے ہیں آپ, لیکن خوشی منانے کے بھی طریقے ہیں. خوشی کے طریقے آپ اسلامی طور خوشی ہمیں نہیں چاہیے جو ہمارے اسلام کے بنیادی تصورات, اسلام کی بنیاد کے خلاف. اچھا ویسے کیسے خلاف ہے؟ اگر میں بات کروں اسلامی بنیاد کی, جیسے قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بالکل ایسے. یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کلچرز کو, ان کی جو افکار ہیں, ان کے تہذیب و تمدن کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنا. اور جب وہ چیزیں آپ اڈاپٹ کرو گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کو چھوڑ رہے ہیں. تو ہماری جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں, بنیاد ہے اسلام کے ارکان ہیں, ان کو اگر ہم مس کر رہے ہیں تو ہمیں ایسے دوست, ایسے جو یہود نصارہ کے تہوار, جیسے قرآن کی آیت بھی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, کہ اے ایمان والو ایسے کام نہ کرو جو کفار کے متشابہ اور کفار کرتے ہو, تو ایسے کام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, وہ جو قوم کسی کی قوم کی متشابہت اختیار کرتی ہے تو ان کی مثل ہے. جیسے ایک اچھی اگزامپل میرے ذہن میں آئی, جب کفار مکہ نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپوزیشن, پرسیکیوشن, ظلم کرنا سٹارٹ کیے, تو انہوں نے ہر اپنا جو پینترا استعمال کیا, تو ہولی پروفٹ تو نہیں رک رہے تھے, وہ اپنا مشن جاری رکھا ہوا تھا. تو ایک آفر لے کر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے پیسوں کا آفر دیا, لیڈرشپ کا دیا, سب دینے کے بعد کہتے ہیں آپ ایسا کریں, 1 سال آپ ہمارے خدا لتا اور عزا کو مانیں, 1 سال ہم آپ کے خدا کو مانیں گے. یہ وہی بات ہے کہ کچھ فیسٹیولز آپ ہمارے بنائیں, کچھ ہم آپ کے منائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مسلم بھی ہوں اور میں ہیلووین ڈے بھی مناؤں, میں مسلم بھی ہوں تو میں ہولی بھی بناؤں, میں مسلم بھی ہوں میں چرچ بھی جاتا ہوں, میں مسلم بھی ہوں میں گیتا کو بھی مانتا ہوں. دیکھیں پڑھنا الگ ہے, میں گیتا کو بھی مانتا ہوں, میں بائبل کو, میں مسلمان. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سمت کی طرف چلنا پڑتا ہے کہ میں اس کو ہی مانوں, اس کو ہی مانوں. اچھا اگر اس موضوع کو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں تو امتیاز بھائی, اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیے, جو ہوا ہے اس سینیریو کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں اس سے یہ ہے کہ ہمارے جو بنیادی اسلام کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اب وہ لوگ جن کو یہ لگ رہا ہے کہ ہیلووین ہم ایک خوشی کے طور پر, ایک تفریح کے طور پر منا رہے ہیں,
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی تفریح کو اڈاپٹ کر رہے ہیں جو ہمارے بنیادی اسلام کے خلاف تھی. تو وہ کم علمی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ہمیں لوگوں کو آگاہی دینا ہوگی کہ اسلام کی جو اصل کیا ہے وہ جب پتہ ہوگی تو کوئی بھی شخص جو مسلمان ہوگا وہ اس کے خلاف کبھی نہیں. ایسے بس میں اس بات کو ایسے کنکلوڈ اگر اپنے طور پہ کرنا چاہوں تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نالج از اے بیسک تھنگ، فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو گیٹ دیٹ. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے، یہ صرف ہیلوین ڈے نہیں ہے. یہ ایک، میں اب بہت ساری چیزیں کانفیڈینشیل ہو جاتی ہیں اگر آپ قبالہ کی طرف جائیں، اور بہت ساری ابھی آپ سوشل میڈیا سب فالو کرتے ہیں، بہت سارے ایپس اس طرح آ رہے ہیں کہ جس میں آپ ڈیڈ پیپل سے بات کر سکتے ہیں. سب کیا ہے؟ تصورات. ایک دن کبھی اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ ایپ کے کیا تاثرات کیا ہیں، کیا منفیات اثر پڑیں گے کہ آپ ڈیڈ پیپل سے بات کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کا لاجیکل بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے اور ہمارا مذہبی بھی اثر ہے. تو یہ ایک پورا ان بلڈ آپ کے اندر ایک چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں جو ہماری قوم آگے جا کر تباہ ہوگی. تو خدا را ہمارے پلیٹ فارم سے تو آپ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ بات ہے کہ ہم تب کسی کی دوسری کی چیز اڈاپٹ کریں جب آپ کے پاس کوئی اپنی چیز نہ ہو. ہمارے پاس الحمدللہ اسلام کا دیا ہوا خوبصورت دین ہے، مذہب نہیں ہے، دین ہے. دین از سم تھنگ جس میں سب کچھ ہوتا ہے، از اے وے آف لائف، ایک خوبصورت طریقہ ہے. مجھے نہیں خیال جس کا رول ماڈل رسول اللہ ہو اس کے لیے کسی اور رول ماڈل کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال کسی کے لیے دین اسلام اللہ نے چنا ہو تو اس کو کسی اور دین کی یا کسی اور طریقے کی ضرورت ہے. تو آپ کا ہر دن عید ہے، آپ کی ہر دن کی خوشی ہے اگر آپ وہ دن اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر گزار رہے. ہمیں کسی اور دن یا کسی اور سیلیبریشن یا فیسٹیول کی ضرورت نہیں.